بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معروف اینکر پرسن ارشاد بٹی صاحب نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے پاس جا کے سوالات کرتے ہیں اور ان سے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ محمد علی انجینئر صاحب کے پاس گئے، طارق جمیل صاحب سے گفتگو کی، اسی طرح ابتسام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ، مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ اور شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ اس حوالے سے پوڈ کاسٹ کیا۔ تو میری گزارش ہے کہ وہ ایک پوڈ کاسٹ ضرور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی صاحب سے کریں۔ ان سے دو سوال آپ ضرور کریں۔ پہلا سوال یہ کریں کہ جو آپ کا بنیادی شعار ہے، نعرہ ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اور اس نعرے کی روشنی میں، نعرے کو لے کر پاکستان میں آپ دیکھیں بہت سارے مظلوموں کو انہوں نے، بے گناہوں کو بھی سزا دی، یعنی حالانکہ انہوں نے کوئی گستاخی کی بات نہیں کی تھی، جس طرح وہ سری لنکن شہری جسے پاکستان میں انہی لوگوں نے تہ تیغ کیا، اسے قتل کر کیا، اور بہت سارے افراد کو اسی طرح انہوں نے مار ڈالا۔ تو ان سے آپ یہ سوال کریں کیا آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے جی ضرور، جو بھی گستاخ رسول ہو اسے سزا ملنی چاہیے، اس کا سرتن سے جدا ہونا چاہیے۔ اب ان سے آپ دوسرا سوال کریں کہ اگر ہر گستاخ رسول کو سزا ملنا ضروری ہے تو آئیں ہم آپ کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں مسلم اور بخاری، اس سے 10ویں روایات پیش کرتے ہیں کہ جن روایات کے اندر رسول خدا کی شان میں، بلکہ خود خدا کی شان میں، رسول خدا کی شان میں، اصحاب نبی کی شان میں، ازواج نبی کی شان میں صریحاً گستاخیاں کی گئی ہیں۔ بٹی صاحب آپ جانے سے پہلے اگر ہم سے رابطہ کریں یا شیعہ علماء سے رابطہ کریں یا آپ خود انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو ایسی 10ویں روایات ملیں گی جن میں خدا کی شان میں گستاخی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورہ قاف کی آیت نمبر 35 ہے، یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید، کہ جس روز ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں آپ دیکھیں مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن خداوند عالم جب لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا، چیزوں کو جہنم میں ڈالے گا، پھر حل من مزید، تو وہ جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ روایت ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ بھی گستاخی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دے کر ایسی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ حتیٰ یضع رب العز فیہا قدمہ، یہاں تک کہ خداوند عالم اپنی ٹانگ کو جہنم میں ڈالے گا، اپنا قدم رکھیں گے جہنم میں، تو اس وقت جہنم کہے گی وتقول قد تو قد، کافی ہے، کافی ہے، میں بھر گئی۔ اب کیا یہ رسول خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ بلکہ خود خدا کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ ایک تو خدا کے لیے ٹانگ فرض کر رہے ہیں اور خدا کو نعوذ باللہ جہنمی ثابت کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر خدا کی شان میں کیا گستاخی ہوگی؟ یا رسول خدا کی شان میں جو گستاخیاں ہیں مسلم اور بخاری میں، نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار خودکشی کرنے کا سوچا۔ دیکھیں خودکشی کرنے کا فعل اسلام میں حرام ہے اور رسول خدا کی طرف آپ یہ نسبت دیتے ہیں، اور مسلم اور بخاری کی روایات، یا آپ دیکھیں روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے تو دو مغنی، دو رقص کرنے والی، دو گانے والی خواتین تھیں اور وہ گا رہی تھی، تو اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تو حضرت عائشہ کی توہین ہے کہ وہ گانے سنتی تھی، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے جو الفاظ ہیں وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف فرما تھے ایک اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت ابوبکر آئے بیٹھے رہے، عمر آئے بیٹھے رہے، اس کے بعد جب حضرت عثمان آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس سمیٹ کر کھڑے ہو گئے، کہا یہ تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، حیا کرتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ نعوذ باللہ توہین ہے اور گستاخی ہے، اور اس طرح کی 10ویں روایات ہیں۔ تو آپ ایک ایک روایات کے بارے میں ان سے سوال آپ ضرور کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اعتقاد ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، وہ جواب میں یہی کہیں گے ارشاد بٹی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ تو اگر آپ اس بات پہ
اگر اس کو آزمانا چاہتے ہیں تو یہی سوالات لے کر آپ سعد رضوی صاحب کے پاس ضرور جائیں، انشاءاللہ ہم نتیجے کا انتظار کریں۔